تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بیٹی جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ بضعۃ من جسد رسول اللہ، نبی علیہ السلام کے جسم کا ٹکڑا ہے، حصہ ہے، جز فاطمہ، ان کی ماں سیدۃ النساء ہے، خاتون جنت ہے، اور وہ شہزادے جنت کے نوجوانوں کے شہزادے ہیں۔ بتاؤ تمہارا نانا محمد الرسول اللہ جیسا ہے، تمہاری نانی خدیجۃ الکبریٰ جیسا ہے۔ یاد رکھنا تم دیکھو گے تو عمر کی شکل نظر آئے گی، اور وہ دیکھیں گے تو پیغمبر کی شکل نظر آئے گی، صورت نظر آئے گی۔ آگے انہوں نے ایک جملہ اور فرمایا، بیٹا غور سے سننا کہ وہ جو میں نے تقسیم کیے دینار، وہاں میں نے خدمت کو دیکھا، جنہوں نے نبی کی خدمت زیادہ کی ہے انہیں میں نے اتنا دینار دیے ہیں، لیکن جب حسن و حسین کی باری آئی تو میں نے خدمت نہیں دیکھی، میں نے نسبت دیکھی ہے کہ آقا سے ان کی نسبت کتنی نرالی ہے، وہ آقا کے نواسے ہیں، اس لیے میں نے ان کے ساتھ تعاون زیادہ کیا۔ پتھر کو تراشا نگینہ بنا دیا، پتھر کو تراشا نگینہ بنا دیا، صحرا کو جس نے مسکرا کے مدینہ بنا دیا، اور ساری دنیا کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے آقا کا پسینہ بنا دیا، اور تاریک شب میں وہ سحر پیدا کر، تاریک شب میں وہ سحر پیدا کر، جو دین کے کام آئے وہ سر پیدا کر، کثرت کو اگر قلت سے دبانا ہو تو محمد کے صحابہ کا وہ جگر پیدا کر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے واجب الاحترام قابل سے احترام دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، قرآن پاک کی جو آیت اور ذخیرہ احادیث میں سے جو حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے، خلاق عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک کائنات، خالق ارض و سماوات، قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی، قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام کا منبع اور سرچشمہ وہ وحی الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی، پیغام، احکامات نبیوں تک آئے ہیں، اور نبیوں کے خاتم الانبیاء والمرسلین والمعصومین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ وحی الہی منتقل ہوئی ہے۔ یہ دین اسلام کا سرچشمہ اور منبع، خزانہ اور خزینہ اور گنجینہ ہے۔ پھر نبی کریم شفیع اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جن یاروں اور جن پیاروں کی طرف یہ پیغامات منتقل ہوئے ہیں، ان پیاروں، ان یاروں کو جماعت صحابہ کرام کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ یہ وہ عظیم ترین انسان تھے اور مبارک ترین لوگ تھے، اور خوبصورت جماعت تھی، نفوس قدسیہ یہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر، اپنی کتاب کے اندر، اپنے قرآن پاک کے اندر 1250 آیات کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعریف و توصیف، مدح سرائی، صحابہ کرام کی مدحت اور منقبت اور فضیلت اور رفعت اور تقدس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ 1250 آیات اگر غور و خوض سے دیکھیں گے تو قرآن کریم کے 30 پاروں کے اندر الحمد سے لے کر والناس تک صحابہ کرام کے تذکرے آپ کو نظر آئیں گے۔
وہ الف لام میم ہو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہو، ھدی للمتقین ہو۔ ظاہر بات ہے قرآن ہدایت ہے سارے عالم کے لیے، اور سارے عالم میں جو متقین ہے ان کی تخصیص ہو رہی ہے کہ یہ کتاب لا شک کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، بے نظیر کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، اور نقص سے پاک کتاب ہے، عیب سے پاک کتاب ہے، برائی سے پاک کتاب ہے، شک شبہ تردد سے پاک کتاب ہے۔ اور یہ ھدی للمتقین ہے، متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے، اللہ کا خوف اور ڈر اور خطر رکھنے والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اب آپ جانتے ہیں جب قرآن کریم اتر رہا تھا اس وقت متقین صحابہ تھے، جب قرآن کریم اتر رہا تھا اس وقت نیکوکار صحابہ تھے، جب قرآن کریم اتر رہا تھا اس وقت شب بیدار صحابہ تھے، جب قرآن کریم اتر رہا تھا اس وقت اللہ سے ڈرنے والے صحابہ تھے، جب قرآن کریم اتر رہا تھا اس وقت اولین مسلمین ایمان لانے والے حضرات صحابہ کرام تھے۔ تو قرآن کے الحم سے لے کر والناس تک ہر پارے کے اندر، ہر رکوع کے اندر، ہر جملوں کے اندر، ہر آیات کے اندر، ہر حرف کے اندر صحابہ کرام کے جملے، صحابہ کرام کی تعریف اور توصیف، مدح سرائی آپ کو نظر آئے گی۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا تھا کہ اللہ نے زینت بخشی ہے اخلاق کو روشن تاروں سے، اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے، پوچھو تو ذرا کیوں خفا ہوتے ہو ان اغیاروں سے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے، وہ بکر عمر ہے عثمان و علی، وہ بکر عمر ہے قلب و جگر، عثمان و علی ہے قلب و جگر، حضرت کے ہیں منظور نظر، پھر کیوں نہ ہو محبت ان چاروں سے۔ یہ حضرات صحابہ کرام نفوس قدسیہ اور مقدس ترین جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی، کہیں اللہ نے کہا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ہم نے ان کے دل کے اندر، ان کے دل کے نقوش کے اندر، ان کے دل کی تختیوں میں ہم نے یہ بات لکھ دی ہے کہ ان کے اندر تقویٰ ہے، ان کے اندر طہارت ہے، ان کے اندر پاکیزگی ہے، ان کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہیں اللہ نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو ایمان لانے میں سبقت کرنے والے سب سے پہلے مکہ کی دھرتی پہ ایمان لائے، پھر مدینے میں ایمان لائے، پھر صلح حدیبیہ میں ایمان لائے، آخری وقت تک جو ایمان لاتے رہے، ایمان لاتے رہے، اللہ کہہ رہے میں سب سے راضی۔ والذین اتبعوہم، جو پھر ان صحابہ کرام، ان جماعت صحابہ کرام نفوس قدسیہ جماعت کی اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، ان کے پیچھے نقش قدم پر چلیں گے، اللہ فرما رہے ہیں والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم ان سے بھی راضی، اللہ ان سے بھی راضی۔ قیامت تک جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے گا، ان کے اتباع اور پیروی کرے گا، ان کا کہنا مانے گا، فرمائے وہ لوگ اللہ کی رضا اور پرمٹ کے اندر شامل رہیں گے۔ کہیں اللہ فرما رہے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہیں اللہ فرما رہے اولئک هم المتقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، کہیں اللہ فرما رہے ہم ان سب سے راضی ہیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس امت کے خیر خواہ، اور اس امت پر ایک بہت بڑا احسان عظیم جسے کہا جاتا ہے اگر وہ ہے تو حضرات صحابہ کرام کی۔ مجھ آپ تک انہوں نے کلمہ پہنچایا، دین اسلام پہنچایا، قرآن کریم منزل من اللہ،
جس طرح اللہ نے اس کو اتارا تھا لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، پھر آسمان دنیا سے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کریم کو اتارا، تو اس وقت سے لے کر آج تک اس قرآن کریم کو من و عن، جھوم کا تو ہمارے سامنے پیش کرنے والے اگر کوئی ہے تو وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ یہی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے صحابہ یاد رکھنا میرا کام، میری ذمہ داری تم تک پیغام الہی اور وحی الہی کو پہنچانا تھا، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس وحی الہی کو لے کر، پیغام الہی کو لے کر، اللہ کے اس پیغام کو، قرآن کو، فرمان کو لے کر چار دھانگ عالم میں پہنچ جاؤ۔ پھر دنیا آسمان و زمین نے بھی دیکھا کہ صحابہ کے گھوڑے اور اونٹوں کا رخ جہاں جہاں تھا، پھر صحابہ حجۃ الوداع کا خطبہ سن کر پھر جہاں جس کا رخ تھا انہوں نے اسی رخ پر اپنے گھوڑے دوڑا دیے، اپنی سواریوں کو دوڑا دیا، اپنے اونٹوں کو دوڑا دیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے قبرستان میں صرف 10,000 صحابہ کرام کی قبریں، جنت المعلیٰ ہو یا جنت البقیع ہو، مکہ کی قبرستان ہو یا مدینہ کے قبرستان ہو، صرف 10,000 صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ میرا سوال ہے 1,15,000 صحابہ کرام کہاں گئے؟ وہ دنیا کے کونے کونے پہ چھا گئے، وہ افریقہ کے جنگلات پہ پہنچے اور روڈس کے شہر پہ پہنچے اور قسطنطنیہ کے ساحلوں پہ پہنچے، چین کی آخری دیوار تک پہنچے، پہاڑوں پہ پہنچے، دریاؤں پہ پہنچے، سمندروں پہ پہنچے، وادیوں پہ پہنچے، جنگلات پہ پہنچے، بیابان پہ پہنچے، جہاں ایک انسان بھی آباد نہیں تھا وہاں تک انہوں نے اپنے گھوڑے دوڑا دیے۔ ایک صحابی تو چین کی آخری دیوار تک پہنچ کر کہا، اللہ اگر مجھے پتہ چل جائے وہاں آپ کا ایک بندہ بھی موجود ہے تو مجھے پتہ چل جائے، میں اپنا گھوڑا وہاں تک دوڑا دوں گا، میں پہاڑ نہیں دیکھوں گا، میں جنگل نہیں دیکھوں گا، میں دریا نہیں دیکھوں گا، میں چرند پرند حیوانات، دریا، شیر اور شیر خوار جانور میں نہیں دیکھوں گا، میں سمندروں کی طغیانی نہیں دیکھوں گا، چولانی نہیں دیکھوں گا، جوش و خروش نہیں دیکھوں گا، آپ کا پیغام اور پیغام محمدی میں وہاں تک پہنچا کر دم لوں گا۔ ہمارے اس پاکستان میں بھی صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں۔ ٹھٹا پہ آپ جائیں، مکران پہ جائیں، اور پشاور میں اصحاب بابا کے نام سے جو مزار ہے 6 صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں۔ پھر آپ کے اس سخر کے اندر شیخو پورہ میں حضرات صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں۔ حضرت عامر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک مشہور قبر وہاں موجود ہے، اور باقاعدہ تحقیق سے یہ بات موجود ہے کہ یہاں یہ صحابہ کرام پہنچے تھے۔ تو یہ کیوں پہنچے تھے؟ آج بھی وہ جگہ آپ دیکھیں تو بالکل غیر آباد ہے، نہ انسان نظر آ رہا ہے، نہ حیوان نظر آ رہا ہے، لیکن صحابہ اس دور میں پہنچے تھے۔ یہاں کیا کرنے پہنچے تھے؟ یہاں وہی درد اور وہی پیغام محمدی لے کر آئے ہیں مجھ آپ کے گھر کی دہلیز تک، کہ یہاں پر بھی اگر کوئی انسان بسے گا ہم اس کو پیغام محمدی اور کلمہ اسلام پہنچا کر دم لیں گے۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ اور یہ بھی یاد رہیں کہ حضرات صحابہ و اہل بیت یہ کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے۔ صحابہ اہل بیت وہ دونوں ایک ہی شے، وہ دونوں ایک ہی رحماء بینہم کی لڑیوں میں پروئے گئے ہیں، وہ ایک ہی درخت کی 2 شاخیں ہیں۔ جس طرح صحابہ کو ہم اہل ایمان مانتے ہیں، اہل بیت بھی اہل ایمان ہے۔ صحابہ اہل بیت وہ ہمارے جسم کی روح اور جسم ہے، صحابہ اہل بیت وہ ہمارے قلب اور جان ہیں، صحابہ و اہل بیت ہمارے ایمان و اسلام کی گارنٹی اور ضمانت ہے، صحابہ و اہل بیت یہ چمن اور بہار ہے، صحابہ و اہل بیت یہ خوشبو اور پھول ہے، صحابہ و اہل بیت یہ پھول اور اس کی خوشبو ہے۔ ان میں کوئی جدائی نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی انتشار نہیں ہے۔ ویسی بعض لوگوں کی طرف سے پروپیگنڈا پیش کیا گیا اور انہوں نے صحابہ اہل بیت کو الگ الگ
گرداننے کی، پیش کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ تو آج کی نشست میں مختصر یہی بات ہوگی کہ صحابہ و اہل بیت میں کس قدر محبتیں تھیں اور کس قدر پیار تھا، کس قدر ان کے درمیان الفت تھی، شیر و شکر وہ لوگ تھے، آپس میں کیسے وہ دست و بازو تھے حضرات صحابہ کرام و اہل بیت اعظام۔ اور یہ بھی یاد رہیں کہ اہل بیت کے اندر جو اولین درجہ وہ نبی علیہ السلام کی بیویاں داخل ہیں، ازواج مطہرات، امہات المؤمنین، اور اس کے بعد حضرت فاطمہ، حسن و حسین، علی المرتضیٰ، شیر خدا، حیدر کرار اور جرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر داخل ہیں۔ اہل بیت گھر والے اور نبی کے گھر والے وہ بیویاں، اور قرآن کریم نے جب اہل بیت کا ذکر کیا ہے 33ویں سورت ہے اور 33ویں آیت ہے، اتفاق کی بات ہے 33ویں سورت ہے قرآن کریم میں ترتیب سے، اور 33ویں آیت ہے سورۃ الاحزاب 22 پارہ، انما یرید اللہ ان لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہاں اہل بیت کا ذکر ہے، گھر والیوں تمہیں اللہ پاک کر دیا ہے۔ اب اس سے پہلے آیت دیکھیں تو قرآن کریم کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی عورت نہیں ہو۔ اب ایک طرف اللہ نبی کی بیویوں کو مخاطب کر رہا ہے، اسی آیت کے اینڈ میں جا کر اللہ اہل بیت کا ذکر کر رہا ہے، تو پتہ چلا نبی کی اہل بیت، نبی کی گھر والی، نبی کے اہل خانہ، نبی کے گھر والے اگر وہ ہے تو ازواج مطہرات، مومنوں مسلمانوں کی ماں حضرات بیویاں محترمات شامل ہیں۔ اور اس کے بعد احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو نبی علیہ السلام نے جب دیکھا مبارک آیتیں، مبارک گھڑی ہے، اللہ کی رحمت اور برکات شامل حال ہے، فوراً بلوایا حضرت فاطمہ کو، کیونکہ آخری بیٹی بچی ہوئی تھی، باقی 3 بیٹیاں نبی علیہ السلام کی انتقال کر چکی تھی، اسی لیے صرف فاطمہ کو بلوایا گیا، حضرت حسن حسین کریمین مجتبین کو بلوایا گیا، اور حضرت علی المرتضیٰ داماد کو بلوایا، اور ایک چادر کے اندر ان کو ڈھال کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہروہم، اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں، ان کا بھی آنا جانا ہوتا ہے، میری بیٹی بھی آتی، میرے نواسے بھی آتے، میرے داماد بھی آتے، اللہ انہیں بھی آپ پاک صاف کر دیں۔ تو ہم دونوں کو مانتے ہیں، قرآن میں بھی اہل بیت نبی کی بیویاں، اور احادیث کی روشنی پہ اہل بیت نواسہ رسول اور بطول خاتون جنت اور حضرات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپس میں پیار و محبتیں اہل بیت اور صحابہ کے درمیان۔ صحابہ اہل بیت، اب دیکھیں ایک طرف شادی ہو رہی ہے، شادی کے خرچے اٹھانے والے حضرت عثمان، حضرت علی کی شادی فاطمہ کے ساتھ، خرچہ اٹھانے والے حضرت عثمان، حق مہر کے طور پہ وہ زیرہ وہ پیسے لینے کے باوجود حضرت عثمان نے واپس کر دیا اور کہا کہ آپ کی شادی ہو رہی ہے، یہ خرچہ میرے طرف سے آپ کر دیں۔ پھر اس نکاح کے اندر مجلس کے اندر جو گواہ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت ابوبکر عمر اور رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ آپس میں محبتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں چلتے چلتے جب حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ولادت ہو رہی ہے، یکے بعد دیگر ہے، تو دائی جو آ رہی ہے وہ بھی اسماء بنت عمیس۔ پھر حضرت فاطمہ دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے، اس وقت جو تیمارداری کے لیے عورت آ رہی تھی وہ عورت کا نام تاریخ پہ لکھا ہے اسماء بنت عمیس، اور دوسرا لکھا ہے سلمہ بنت عمیس۔ ایک بیوی ہے حضرت ابوبکر صدیق کی اور دوسری بیوی ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب یہ دونوں بیویاں آ رہی ہے حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تیمارداری کرنے کے لیے، پھر غسل دینے کے لیے بھی پھر ان عورتوں نے اپنا حصہ شامل حال کیا۔ پھر جنازہ پڑھایا جا رہا ہے، جنازہ کوئی اپنے دشمن کو مسلح پہ نہیں کھڑا کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو پیغام بھیجایا اور کہا کہ آپ آئیے اور جنازہ پڑھائیے۔ ابوبکر صدیق آئے اور انہوں نے کہا کہ علی آپ کی بیوی ہے، آپ کی عزیز ہے، آپ کی آبرو ہے، آپ کی عزت ہے، آپ کا حرم ہے، آپ جنازہ پڑھائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا جملہ فرمایا؟ کہا کہ اے ابوبکر یاد رکھنا میں نے اپنے آقا سے یہ بات سنی ہے، لا ينبغي لقوم فيهم ابا بکر ان يؤمهم غیرہ،
ابو بکر یاد رکھنا، میں نے نبی سے سنا ہے کہ کسی قوم کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس قوم کے اندر ابو بکر موجود ہو ان یؤمہم غیر، اور اس قوم میں پھر کوئی اور امامت کروائے، کوئی اور نماز پڑھائے، ایسا اس قوم کے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی نے اپنے دور میں، اپنی زندگی میں مرض الوفات پہ ابو بکر صدیق کو آگے کھڑا کیا تھا۔ 17 نمازیں ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ اس بات کی نشاندہی تھی کہ میرے جانے کے بعد اگر کوئی میرے مصلی کا وارث ہوگا تو وہ خلیفہ بلا فصل امام الصحابہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اس لیے واضح طور پہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اقتدوا من بعدی ابا بکر و عمر، میرے بعد اگر تم کسی کی اتباع کرو گے، کسی کے پیچھے چلو گے، یاد رکھنا اس شخصیت کا نام ابو بکر ہوگی اور اس شخصیت کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ یہ آپس میں محبتیں ہیں، یہ آپس میں پیار ہے۔ ایک موقع پہ حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ حضرت علی نے پوچھ لیا ابو بکر خیریت، آپ ہنستے کیوں ہو؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا اے علی، میں نے نبی سے سنا ہے کہ علی کل قیامت کے دن جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے پوری بات نہیں سنی۔ کہا پوری کیا بات تھی؟ کہا میں نے نبی سے یہ بھی سنا ہے کہ علی جنت کی ٹکٹ تو تقسیم کرے گا لیکن اسے دے گا جس کے دل کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہوگی۔ یہ آپس میں پیار دیکھیں، جنت کا ٹکٹ اسے ملے گا جس کے دل میں علی کی محبت، اور علی کی محبت، ابو بکر کی محبت جس کے دل کے اندر ہوگا، علی کہہ رہے میں اسے ٹکٹ دوں گا۔ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، پہلو مصطفیٰ میں آج بھی آرام کر رہے ہیں۔ یہ آپس میں پیار ہے، ان کے درمیان محبت کی باتیں ہیں، رشتہ دے رہے ہیں لے رہے ہیں۔ ایک معمولی چیز آپ دیکھیں، خوشبو تقسیم کر رہے، مال غنیمت میں خوشبو آئی، بیوی نے کہا حضرت عمر سے کہ میں تقسیم کر دوں؟ کہا کہ نہیں، فلاں کو دیں گے۔ وہ کہا اس میں عطر تقسیم کرنے میں کون سا مذائقہ ہے، کون سی مشکل ہے اور تکلیف ہے؟ کہا کہ نہیں، آپ اگر خوشبو تقسیم کرو گی تو تقسیم کے دوران وہ خوشبو عطر آپ کے کپڑے میں بھی گر سکتی ہے، آپ کے ہاتھوں میں بھی خوشبو لگ سکتی ہے، پھر آپ کو پسینہ آئے گا، آپ اپنے پیشانی پہ اس ہاتھ کو ملیں گے تو پھر وہ خوشبو پیشانی پہ بھی لگے گی۔ عمر کے لیے جائز نہیں ہے کہ مال غنیمت سے اتنا بھی عطر جو ہے غیر مناسب اور انصاف سے ہٹ کر تقسیم ہو۔ اتنی سی بات پر پکڑ ہو رہی ہے۔ مال غنیمت پہ بہت سا مال آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ کو بلوایا اور فرمایا کہ جنہوں نے زیادہ خدمت کی ہے دین کی اور پیغمبر کی، انہیں اتنا اتنا ملے گا۔ مثلا 500 دینار، بڑے بڑے صحابہ جو بدر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ شامل تھے، ان کو 500 دینار۔ حضرت حسن حسین آ گئے، چھوٹے تھے، ان کو دیا گیا 1000 دینار۔ ان کے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان کو 500 ملا۔ گھر پہ چلے گئے، والدہ سے کہا اماں آپ دیکھیں ابو تو اتنی سی باتوں پہ ہمیں پکڑتے ہیں خوشبو کے معاملے پہ کہ وہ خوشبو ہاتھوں میں نہ لگ جائے، کپڑوں میں نہ گر جائے، پیشانی پہ نہ لگ جائے، اور لیکن آج آپ دیکھیں مال غنیمت میں پیسے آئے، دینار آئے، ابو نے اس طرح تقسیم کیے۔ 500 دینار جنہوں نے زیادہ خدمت کی، لیکن حسن حسین اس وقت بچے تھے، چھوٹے تھے، وہ بدر میں بھی شریک نہیں ہوئے، احد میں بھی نہیں گئے۔ ہم نبی کے ساتھ بدر میں بھی تھے، احد میں بھی تھے، لیکن انہیں 1000 دینار دیے گئے اور ہمیں 500 دینار۔ بس یہ بات والدہ سے گلا شکوہ انہوں نے رکھی بات۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ آئے تو بیوی نے کہا کہ آپ کا بیٹا اس طرح کہہ رہا تھا، کہا اس کو بلواؤ۔ اب وہ ماں تو ماں ہے، انہوں نے کہا کہ چھوڑ دیں، وہ ایسی بات انہوں نے کی ہے۔ کہا نہیں اس سے بلائے تو صحیح، ذرا میں اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بلوایا گیا اور کہا کہ بیٹا مجھے یہ ذرا بتاؤ، تمہاری خالہ کا نام ام کلثوم ہے، تمہاری خالہ کا نام رقیہ ہے، تمہاری خالہ کا نام زینب ہے، تمہاری ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے، تمہارے ابا کا نام علی المرتضیٰ ہے،
تمہارے نانا کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ یاد رکھنا وہ حسن و حسین تو وہ تھے جنہوں نبی علیہ السلام نے اپنے کندھوں پہ سوار کیا تھا۔ یہ حسن و حسین وہ تھے جنہوں نے پیارے آقا کے سینے پر سوار کیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ان کو ہاتھوں پہ اٹھایا تھا، نبی علیہ السلام نے کندھوں پہ سوار کیا تھا، نبی علیہ السلام نے ان کے مبارک لبوں کو، ہونٹوں کو چوسا تھا، نبی علیہ السلام نے ان کو اتنا پیار کیا تھا۔ اور وہ بیٹی جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ بضعۃ من جسد رسول اللہ، نبی علیہ السلام کے جسم کا ٹکڑا ہے، حصہ ہے، جز فاطمہ، ان کی ماں سیدۃ النساء ہے، خاتون جنت ہے، اور وہ شہزادے جنت کے نوجوانوں کے شہزادے ہیں۔ بتاؤ تمہارا نانا محمد الرسول اللہ جیسا ہے، تمہاری نانی خدیجۃ الکبریٰ جیسا ہے۔ یاد رکھنا تم دیکھو گے تو عمر کی شکل نظر آئے گی، اور وہ دیکھیں گے تو پیغمبر کی شکل نظر آئے گی، صورت نظر آئے گی۔ آگے انہوں نے ایک جملہ اور فرمایا، بیٹا غور سے سننا کہ وہ جو میں نے تقسیم کیے دینار، وہاں میں نے خدمت کو دیکھا، جنہوں نے نبی کی خدمت زیادہ کی ہے انہیں میں نے اتنا دینار دیے ہیں، لیکن جب حسن و حسین کی باری آئی تو میں نے خدمت نہیں دیکھی، میں نے نسبت دیکھی ہے کہ آقا سے ان کی نسبت کتنی نرالی ہے، وہ آقا کے نواسے ہیں، اس لیے میں نے ان کے ساتھ تعاون زیادہ کیا۔ یہ آپس میں محبتیں ہیں، پیار ہے، تعلق ہے، واسطہ ہے، رشتہ داریاں ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں رحم دل تھے، شیر و شکر تھے، یہ آپس میں دوست تھے، آپس میں پیار محبت ان کے درمیان تھی۔ وہ محبتیں آپ دیکھیں، حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے کا نام ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حسین کے بیٹے کا نام ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ امام زین العابدین کی جو والدہ ہے شیر بانو، یہ ایران کا جو بادشاہ تھا اس کو مارا گیا دور فاروقی میں، اور جب یہ شہزادی گرفتار ہو کر آئی تو اس شہزادی کا نکاح حضرت عمر نے حضرت حسین سے فرمایا اور کہا کہ یہ ہمارے جنت کے شہزادے، انہی کے ساتھ یہ شہزادی لائق ہوتی ہے۔ تو حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین کے بیٹے امام زین العابدین، اور امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دوسری طرف آ جائیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے کا نام محمد بن ابی بکر ہے۔ پھر محمد بن ابی بکر کے بیٹے کا نام ہے قاسم بن محمد۔ اب یہ قاسم بن محمد اور دوسری طرف امام باقر کی کہیں شادی ہوئی اور امام قاسم کی کہیں شادی ہوئی، اور ان کے ہاں امام قاسم کے ہاں بیٹی ہوئی اور امام باقر کے ہاں بیٹا ہوا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پہ محمد بن ابی بکر کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں جو بیٹی ہوئی ہے وہ بھی جوان ہو گئی، میرے ہاں جو بیٹا ہوا ہے یعنی پوتا اب وہ بھی جوان ہو چکا ہے، کیوں نہ ان کے درمیان رشتہ قائم ہو جائے۔ اب جب یہ قاسم نے سنا، انہوں نے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے، ان کے درمیان نکاح ہو جائے۔ تو ان کے درمیان نکاح ہو گیا، یعنی قاسم کی بیٹی قاسم بن محمد بن ابی بکر ان کی بیٹی ہے، اور وہاں دیکھیں امام باقر کے بیٹے ان کا نکاح ہوا، اور ان دونوں کے درمیان جو نکاح ہونے کے بعد جو بچہ ہوا اس کا نام امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ 12 امام جو ثابت کرتے ہیں پھر یہاں آنا پڑے گا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کسی نے کہا آپ کو امامت کہاں سے ملی، آپ کو صداقت کہاں سے ملی، آپ کے نام کے ساتھ یہ امام اور یہ صادق؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس امامت امام زین العابدین امام علی کی طرف سے آئی ہے یہ امامت، اور صداقت مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ملی ہے، اور مجھے 2 مرتبہ جنا گیا۔ کہا میرے ننیال بھی ابو بکر ہے، میرے دنیال بھی ابو بکر ہے۔ یہ آپس میں پیار اور محبتیں ہیں۔ اگر یہ ان کے درمیان ٹکراؤ ہوتا، لڑائی جھگڑا ہوتا تو کبھی بھی کوئی رشتہ نہیں دیتا، یہاں تک کہ لڑائی جھگڑا معمولی بھی ہو تو ہم تو دعوتوں میں نہیں جاتے، جائیں گے ان کے اندر خاندانی رشتہ وابستہ کریں۔
تو یہ ایک لحاظ سے پیار و محبت ہے صحابہ و اہل بیت کے درمیان۔ اسی محبت کی فضا کو قائم کرتے ہوئے ایک حسین گلدستہ اور حسین بحر و بہار، چمن اور گل گلستان پیش کرنے کے لیے بروز اتوار کو 10 ستمبر کو اپنا گرو مندر سے شارع قائد تک ایک عظیم الشان ریلی ہے اور اجتماع ہے، اور اس اجتماع کے اندر ہوگا یہی کہ ہم صحابہ و اہل بیت کے ماننے والے، صحابہ و اہل بیت کے درمیان محبت کی باتیں کرنے والے، اور وہ ایک اجتماع کے اندر تمام مسالک اور مکاتب کے علماء جمع ہوں گے، چاہے وہ مسلک بریلویت ہو یا مسلک دیوبندیت ہو، مسلک اہل حدیث ہو، تمام مسالک کے مکاتب کے علماء اور قائدین وہاں اجتماع میں آئیں گے۔ وہ بتائیں گے کہ ہمارا اختلاف اپنی جگہ، لیکن جب یہ مسئلہ آئے گا دشمنان صحابہ اور گستاخان صحابہ کی طرف سے، فرمایا پھر ہم سب ایک ہیں۔ اب آپ گھر میں دیکھیں، دو بھائی کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، باپ بیٹے کا جھگڑا ہو جاتا ہے، لیکن جب چور اور ڈاکو اس گھر کے اندر حملہ آور ہو، چار دیواری اور چادر اور عزت کو پامال کریں، اب بھائی بھائی بن کر سب اس کا گھر کا دفاع کرتے ہیں، عزت اور ناموس کے لیے سب ایک ہو جاتے ہیں۔ وہاں اگر یہ کہیں کہ نہیں اوپر وہاں منزل تمہارا کام ہے، نیچے والی منزل کا میرا کام ہے، میں اپنے کمرے میں محفوظ ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اب کوئی محفوظ نہیں ہے، کسی بھی وقت ڈاکو اور چور آپ کے کمرے میں بھی حملہ کر سکتا ہے، لہٰذا اس وقت سارے بھائی متحد ہو جاتے ہیں ایک ڈاکو کو گھر سے باہر نکالنے کے لیے۔ تو ملک پاکستان ایک محفوظ اور امن کا گہوارہ ہے، اس کو ہم نے سلامتی اور امن کے لیے حاصل کیا تھا۔ اب آپ دیکھیں چیلم کے اندر کیا ہوا، صحابہ تو آپ چھوڑیں، پاکستان کا نام لے کر پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے گئے، ادارے سب ان کے پاس نوٹس موجود ہے۔ گلگت کے اندر جو چہلم کے اندر یہ باتیں ہوئی ہے، پاکستان کو اور افواج پاکستان کو، ادارے کو نام لے لے کر، اور یہاں تک ایک ملعون کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ آؤ کسی نے کچھ بگاڑنا ہو، میں اس چوک پہ کھڑا ہوں اور میں پاکستان کو، ادارے کو اس طرح کہہ رہا ہوں، کسی کے کچھ کرنا ہے، کچھ بگاڑنا ہے تو میرا آ کر بگاڑنا ہے۔ واضح کلپ موجود ہے۔ تو ہم پاکستان کی سلامتی چاہتے ہیں، امن و امان چاہتے ہیں۔ ویسی پہلے بے روزگاریاں بہت ہیں، مہنگائیاں بہت ہیں، چوری ڈکیتیاں بہت سارے عام ہیں، اور اب اس سے بھی بڑھ کر کہ پاکستان میں مقدس شخصیات جنہیں نبی علیہ السلام نے پیار سے سینے سے لگایا تھا، جنہیں نبی علیہ السلام نے دعائیں دی تھی، جن کو نبی علیہ السلام نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، آج ان شخصیات کو داغدار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ جب ان مقدس شخصیات کی توہین ہوگی کبھی بھی امن نہیں ہوگا، کبھی بھی سکون نہیں ہوگا، کبھی بھی سلامتی نہیں ہوگی۔ اللہ چاہے گا ہی نہیں پھر یہ لوگ اس گھٹا ٹوپ تاریکیوں سے باہر نکل سکے، اس مہنگائی سے باہر نکل سکے، اس بے سکونی سے یہ باہر نکل سکے، کبھی بھی پھر ہم عزت کے ساتھ زندگی گزار نہیں سکیں گے۔ تو یہ عظمت صحابہ و اہل بیت مارچ بروز اتوار بعد نماز ظہر شارع قائد پر ایک عظیم الشان اجتماع ہوگا۔ کوشش یہ ہو کہ اس کو نیکی اور عبادت سمجھا جائے کہ دفاع جو ہے یہ کوئی ہمارا کام نہیں، مولویوں کا کام نہیں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، قرآن میں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ بھی دفاع کرتا ہے اہل ایمان کی طرف سے۔ اہل ایمان جب قرآن اتر رہا تھا صحابہ کرام تھے، اہل اسلام جب قرآن اتر رہا تھا حضرات صحابہ تھے، پہلے مومن، پہلے مسلمان، پہلے نبی پر ایمان لانے والے اگر تھے تو ایمان والے وہ حضرات صحابہ تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ یدافع، جس کے پاس قرآن کریم ترجمے والا موجود ہے اس آیت کو دیکھ لیا جائے اور اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیا جائے اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اللہ بھی، بے شک اللہ بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ بھی دفاع کرتا ہے اہل ایمان کی طرف سے۔ اگر اس دفاع کے لیے کچھ منٹ کے لیے ہم اور آپ اگر جمع ہو جائیں اور اس کا ایک دست بازو بن جائے تو ہمارے لیے یقیناً عبادت ہوگی، کار خیر ہوگا، نیکی اور ثواب ہوگا، اور ہو سکتا ہے یہی ہمارے لیے نجات دہندہ کا باعث ہو۔ تو کوشش کریں ہم خود بھی جائیں اور اوروں کو بھی اپنے ساتھ اس مشن کے لیے، اس پیغام الہی کے لیے، اللہ کے اس کام اور دستور اور طریقے اور سنت کو زندہ کرنے کے لیے اس میں شامل رہیں۔ آخری بات جو بجلی کے حوالے سے جو بل مسجد کا آیا ہوا ہے، ہم نے تو پہلے بتلا دیا تھا کہ یہ جو ناسور یہ ہمارے ملک پہ ایک لحاظ سے آ چکا ہے بجلی کے حوالے سے۔ پورے ملک کے اندر سب سے بڑا محکمہ اس وقت جو نوچ رہا ہے ہمیں، اور ایک لحاظ سے باہر تو بے سکونی ہے ہی، مہنگائی ہر اعتبار سے، ڈکیتیاں سر عام ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اب ہمارے گھروں میں بھی ڈکیتیاں ہر مہینے ہو رہی ہیں۔
اور وہ بجلی کی کہ الیکٹرک کی صورت میں. تو مسجد کا جو بل ہے وہ تقریباً 70,000 کے قریب ہے. اور صدر صاحب بھائی محترم یعقوب صاحب جو ایک لحاظ سے بہت ہی اس معاملے پہ سنجیدہ ہے, پریشان ہے. اب ان کا کوئی اپنے گھر کا بل نہیں ہے. اب ہم مسجد میں آتے ہیں, کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے, عرب والے کہتے ہیں فی الحرکت برکت, حرکت میں برکت ہے, ہم ایک ایک انگلی ملائیں گے تو پورا مکھا بن جائے گا. تو کوشش ہو جتنا اپنے استطاعت میں, گنجائش میں. اگر آپ نہیں کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں, باہر کوئی آپ کے ساتھ تعاون رکھنے والا ہے, آپ کی بات سننے والا ہے, اس تک یہ پیغام پہنچا دے کہ کار خیر ہے, نیکی, عبادت ہے, ثواب ہے. کہ الیکٹرک کو, بجلی کو, افسران کو, ذمہ داروں کو یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آئے گی. انہوں نے تو پہلے ہی اس کے اندر ایسے ایسے ٹیکس لگائے ہیں علامان والحفیظ کہ بجلی کے بل کے اندر آپ دیکھیں گے ایک ٹیکس لگا ہے ٹی وی ٹیکس. ہمارے گھر پہ ٹی وی نہیں ہے, مسجد میں کون سی ٹی وی ہم نے اسکرین لگائے ہیں, یہاں پر کون سی ٹی وی ہے, تو اس کا بھی وہ لوگ بل کاٹ رہے ہیں. اب آپ اور ہم سمجھیں گے کیا ہوتا ہے, 100-200 روپیہ کا لے رہے ہیں. 300 لاکھ اگر مسجدیں ہیں پاکستان کے اندر تو 60 کروڑ روپے بنتے ہیں. 60 کروڑ, 50 اور 60, 7 نہیں 6 کے بعد 50 کے بعد جو آتا ہے 60 کروڑ روپے وہ لوگ کما رہے ہیں. اتنا کرپشن وہ کر رہے ہیں. مسجد کو تو ہونا یہ چاہیے تھا, ان کو آزاد رکھا جاتا. اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ہے لیکن ان سے یہ آزادی نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا 100-200 روپے بھی وہ لیا جائے. تو اس طریقے سے وہ اپنا بہت قارون کی دولت وہ اکٹھا کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ وہ لوگ آخرت میں اللہ کو جواب دیں گے. لیکن کوشش یہ, ہم اہل ایمان ہیں, ہمارا مسلمانیت سے واضح گہرا رشتہ اور تعلق ہے. ہم خود الحمدللہ مسلمان ہیں, کوشش کریں مسجد کو آباد کریں, جانی اور مالی ہر اعتبار سے. اللہ تعالی ہم سب کی جان کو, مال کو اپنی راہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.